بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور الحمدللہ کتاب النکاح میں ہم 5 فصلیں پڑھ چکے۔ چھٹی فصل جو ہے اس میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ چھٹی فصل جو ہے وہ مہر کے بارے میں تھی۔ آج فرما رہے ہیں کہ مہر سنت کیا ہے، یعنی جو رسول اکرم نے مہر دی تھی وہ کتنی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا عنوان یہ ہے کہ جو چیز مہر میں دینا چاہتے ہیں کیا اس مہر کو دیکھنا یا اس کا وزن کرنا یا اس کی پیمائش کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا حق مہر میں شوہر یہ کہہ سکتے کہ میں بیوی کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، تعلیم القرآن بھی حق مہر میں رکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس تعلیم کو معین کرنا ہوگا کہ 30 پارے پڑھانے ہیں، کوئی ایک سورت پڑھانی ہے، کوئی ایک آیت پڑھانی ہے۔ پھر پڑھانے کی صورت میں اگر عورت کند ذہن ہے، بیچاری جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی، تو وہ یکرہ ہو اور مکروہ ہے ان یتجاوز، کہ عورت کی مہر تجاوز کر جائے مہر سنت والی مہر سے۔ وہ ہوا یہ مہر سنت کیا ہے؟ ما اصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول اکرم نے مہر دی تھی لازواجہ ہی، اپنی بیویوں کو، جمع سب کی سب بیویوں کو۔ وہ ہوا وہ مہر سنت کیا ہے؟ 500 500 درہم ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ قیمتها 50 دینار، یہ 500 درہم، درہم چاندی والے پیسوں کو کہتے ہیں، یہ 500 درہم کی قیمت کتنی ہوگی؟ 50 دینار، دینار سونے والے پیسوں کو کرتے ہیں۔ ومنع المرتضی، اور مرتضی صاحب نے منع کیا ہے من زیادت علیہا، کہ مہر سنت سے زیادہ آپ مہر اپنی شادی میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وحکم، اور مرتضی صاحب نے حکم کیا ہے برد من، کہ لوٹا دے وہ شخص جس نے زاد انہا، بڑھائی ہے جو ہے کیا ہے جناب اس مہر سنت سے، ٹھیک ہے، اس کو لوٹا دے کس کی طرف؟ الیہ، مہر سنت کی طرف، محتجن بالاجماع، در حالی کے جناب مرتضی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اجماع ہے۔ وبہ خبر ضعیف، اور اسی کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے، لا یصلح حجتن، جو حجت اور دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پھر اجماع کو کیا کرے؟ کہتے ہیں والاجماع ممنوع، بھائی اجماع منع کون کہتا ہے کہ اجماع ہے؟ وہ جمیع تفسیرات سابقہ، اور کہتے ہیں ہم نے جتنی جو ہے پہلے تفسیریں کی، کس کی؟ کنتار کی، کسی نے کہا کہ بیل کی پوری چمڑی، کسی نے کہا کہ مال عظیم، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، یہ سب کی سب جو ہم نے جو ہے کیا ہے تفسیرات کی تھیں، تردو علیہ، یہ وارد ہوتی ہیں جناب مرتضی پر۔ والخبر صحیح حجت بینہ، اور صحیح حدیث بھی ہمارے پاس جو ہے کیا ہے وہ بہترین دلیل ہے۔ نعم، جی ہاں، یستحب الاقتصار علیہ، مستحب ہے اکتفا کرنا جناب کس پر؟ اسی مہر سنت پر، لذالک، اسی جو ہے کیا ہے وہ مہر سنت کی وجہ سے۔ ویکفی فیہ، اور کافی ہے مہر میں، المشاہدۃ، دیکھ لیں اس کو، ان اعتبارہ بالکیل او الوزن او العدد، یعنی اس کو پیمائش کی بھی ضرورت نہیں ہے، وزن کی بھی ضرورت نہیں ہے، گنتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دیکھ لیں تو بھی کافی ہے۔ کقطعۃ من الذہب، جیسے سونے کا ایک ٹکڑا، مشاہدہ جس کو دیکھا جائے، لا یعلم وزنہا، ہمیں پتہ نہیں کہ اس ٹکڑے کا کتنا وزن ہے۔ وقبۃ من طعام، یا ایک قبہ کھانے کا، قبہ کسے کہتے ہیں جناب؟ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں درگاہوں کے اوپر ایک گول سے جو ہے کیا ہے وہ بنایا جاتا ہے، وہی جیسے خیمہ لگایا جاتا ہے، اس قسم کے جو ہے کیا ڈھیر یوں سمجھے کھانے کا، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں حق مہر میں، دیکھ سکتے ہیں تو کافی ہے۔ لارتفاع معظم الغرر، اس لیے کہ ختم ہو جاتا ہے اکثر نقصان بالمشاہدت، مشاہدہ کے ذریعے۔ وہ اکتفار باقی فی النکاح،
باقی تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہے تو وہ نکاح میں جو ہے کیا معاف کی گئی ہے. لأنہو اس لیے کہ نکاح لیس معاوضتاً محضہ یہ خالص جو ہے کیا ہے وہ عقد نہیں ہے جس میں لین دین ہوتی ہے، بحیث اس طریقے سے کہ ینافی ہے کہ منافات رکھتا ہے اس نکاح کے ساتھ مازاد من ہو وہ چیز جو بڑھ جائے جناب اس مہر میں کچھ. وَيُشْكَلُ الْحَال کہتے ہیں اور مشکل ہو جائے گا حال اگر مشاہدے کو مد نظر رکھیں. لو تلف قبل تسلیم اگر وہ چیز تلف ہو جائے تسلیم یعنی دینے سے پہلے، او بعدہ یا دینے کے بعد وہ تلف ہو جائے. وقد طلقها قبل الدخول اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تھی دخول سے پہلے. ولو لم یشاہد اگر اس حق مہر کو نہ دیکھا جائے اعتبر تعیین تو وہ ضروری ہے کہ اس کو معین کیا جائے. کس لحاظ سے معین کیا جائے؟ اس کو معین کیا جائے قدرن مقدار کے لحاظ سے کہ بھائی 2 من، ٹھیک ہے، وہ وصفن یا اس کی وصف بیان کی جائے بھائی اس ٹائپ کی ہوگی. ان کان مما یعتبر فیہ اگر مہر ان چیزوں میں سے ہے جس کی پیمائش کی جاتی ہے یا جس کی وصف بیان کی جاتی ہے. ان کان مما یعتبر بالوزن او وصفا یا اس کو وصف کے ذریعے جو کیا وہ معین کیا جاتا ہے. خوب خاصہ صرف اور صرف جو ہے کہ وصف کے ذریعے ہوتا ہے. ان اکتفی بہی اگر اکتفا کیا جائے مشاہدے پر کل عبد جیسے عبد ہوتا ہے. وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى کتاب اللہ اگر اس عورت کی شادی کرتے اللہ کے کتاب پر و سنت نبی ہی اور نبی کی سنت پر فَهُوَ 500 درہم تو وہ 500 درہم ہوگا. لِنَّص اس لیے کہ نص بھی اس کے بارے میں آئی ہے، والاجماع اور اجماع بھی اس کے بارے میں آیا ہے. وبہما اس نص اور اجماع کے ذریعے جو ہے کیا ہوتا ہے یندفع الاشکال اشکال ختم ہو جاتا ہے. کون سا؟ مع جہل الزوجین کہ بھائی بیوی اور شوہر تو جاہل تھے حق مہر سے، او احدہما یا ان دونوں میں سے ایک جاہل تھا، بما جرت بہ سنت منہ کس سے جاہل تھا؟ جس سے سنت جاری ہے رسول اکرم کی. وہ بے قبول الغرر اور دوسری بات یہ کہ نکاح جو ہے وہ غرر کو بھی قبول کرتا ہے کما تقرر جیسے کہ یہ بات جو ہے بیان کی. وہ یجوز اور جائز ہے جعل تعلیم القرآن مہرن قرآن مجید کے تعلیم کو مہر قرار دیا جائے. کیوں؟ لروایت سہل ساعدی اس لیے کہ جناب سہل ساعدی کی روایت ہے المشہورت جو کہ مشہور ہے. فیعتبر تو پھر معتبر ہے تقدیرہ اس تعلیم کی مقدار معین کرنا بصورت معینت کہ بھائی فلاں صورت پڑھاؤں گا، او آیات خاصۃ یا اتنی آیات پڑھاؤں گا. ویجب حینئذ اور واجب ہے حینئذ جب تعلیم قرآن کا کہا ہے ان یعلمہا یہ شخص اس عورت کو پڑھائے القراءۃ الجائزہ ایسی قرأت جو شرعن جائز ہے، گانے کے طریقے سے نہ بنائے شرعن جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. ولا یجب اور واجب نہیں ہے تعیین قراءت شخص بعینہ کہ کسی خاص شخص کے ذریعے اس کو یہ کہا جناب پڑھایا جائے. خاص شخص کے ذریعے پڑھایا جائے یعنی کیا ہم مثلا کہیں کہ فلاں قاری کے مطابق مجھے پڑھاؤ. وَإِن تفاوتت اگرچہ یہ قراءتیں متفاوت ہوں فی سہولت و صعوبت آسانی میں یا مشکل ہونے میں. وَلَوْ تشاہا اگر بیوی اور شوہر دونوں اختلاف کرتے ہیں پھر تعیین اس صورت کے معین کرنے میں. شوہر کہتا ہے میں نے تمہیں سورہ یاسین کا کہا تھا، عورت کہتی کہ تو نے جو ہے کیا مجھے مثلا جو ہے فلاں سورہ کا کہا تھا. یا ایک تعیین کا قائل ہے دوسرا کہتا ہے تعیین ہوئی ہی نہیں تھی تو قدم مختار التعیین مقدم کیا جائے گا اس بندے کو جو تعیین کا قائل ہے. کیوں؟ لأن الواجب فی ذمتہ منہا امر کلی اس لیے کہ وہ چیز جو واجب تھی مرد کے شوہر میں منہا اس قراءت میں سے وہ امر کلی تھا. فتعیینہ الیہ امر کلی کا مطلب ہمیں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو فتعیینہ اس امر کلی کو معین کرنا الیہ یہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. کا دین جیسے قرض ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا میری طرف قرض ہے
قرضی آ کے کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری سیدھی طرف چیز پڑی یہ مجھے دے دو، وہ کہتا ہے نہیں میں الٹے والی دوں گا، تو اس کی مرضی ہے۔ تو جیسے دین میں انتخاب کرنا مقروض کا کام ہے، یہاں بھی جو تعین کا قائل ہے اسی کا کام ہے کہ وہ کون سی چیز کو انتخاب کر۔ وہ حد تعلیم، تعلیم کی حد بھی بتا دیں جناب، کتنا ہم اس کو پڑھائیں؟ فرماتے ہیں ان تستقل بتلاوت، یعنی وہ مستقل طور پر بغیر آپ کے ہیلپ کے، بغیر آپ کے تعاون کے تلاوت کر سکے۔ ولا یکفی، کیا تعلیم میں یہ کافی کہ میں پڑھتا جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جائے؟ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، تتبعہا، کہ عورت یہ پیروی کرے نطقتاً، بولنے میں، شوہر کی، یا شوہر نے جو اس کو استاد رکھ کے دیا ہے۔ والمرجع فی قدر المستقل بالقراءت، اور کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ عورت پڑھنے میں مستقل ہے؟ العرف، کہتے ہیں عرف فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے۔ فلا یکفی، بس کافی نہیں ہے، الاستقلال بنحو الکلمۃ والکلمتین، عورت اگر ایک لفظ یا دو لفظ پڑھ سکتی، الف لام میم، شوہر کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنی حق مہر ادا کر دی۔ وہ متا، اور جب صدق تعلیم، تعلیم صدق کرتی ہے عرف میں، لا یکدہ فی ہے، پھر اس تعلیم میں کباہت نہیں پہنچاتا، نسیانہا، عورت کا بھول جانا، ما، اس تعلیم کو، علمت ہو، جو یہ سیکھ چکی تھی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ قَدْ أَكْمَلَتْ جَمِيعَ مَا شُرِطَ، اگرچہ اس عورت نے پورا نہیں کیا جو اس کا شرط کیا گیا تھا، یعنی تھا کہ میں پہلا پارہ پڑھوں گا، ابھی پہلا پارہ پڑھانا شروع کیا، پہلا صفحہ بالکل صحیح پڑھ گئی، اب دوسرے صفحے میں پہنچے پہلا بھول گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں، شوہر نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لتحقق البراءۃ، اس لیے کہ عورت کا بری اور مرد کا بری و ذمہ ہونا متحقق ہو گیا۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ تَعَلُّمُهَا، اگر متعذر ہو جائے عورت کا پڑھانا، یعنی وہ بیچاری نہیں پڑھ سکتی ہے، خوب، تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں اس صورتحال میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، پہلے اس کو دیکھا جائے گا، کہتے ہیں کہ لبلادتہا، اس لیے کہ وہ کند ذہن ہے، او موتہا، یا عورت جو ہے کہ مر گئی، او موت زوج، یا شوہر مر گیا، حیث یشترط تعلیم من ہو، جبکہ شرط تھی کہ عورت پڑھے گی من ہو، اس شوہر سے، او تعلمت من غیرہی، یا عورت پڑھے گی غیر شوہر سے لیکن وہ پڑھانے والا مر گیا، تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ فعلیہ اجرت المثل، تو پھر اس شوہر پر لازمی ہے کہ اجرت المثل دی جائے، یعنی اس قسم کے ٹیوشن کا، اس قسم کے پڑھانے کی مزدوری کتنی ہوتی ہے وہ اس عورت کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجرت المثل جو ہے عوض التعلیم، یہ تعلیم کا جو ہے کیا عوض ہے، حیث یتعذر التعلیم، جب تعلیم جو ہے کیا متعذر ہو۔ ولو افتقرت، اگر عورت محتاج ہے، الی مشقت عظیمت، بہت مشقت کی طرف، نہ سوتی ہے نہ کھاتی ہے، کیا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، زائدتن، اتنی تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، العادت امثالہا، کہ اس جیسی عورتیں یہ ایسی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی پڑھنے میں، تو کیا کریں؟ لم یبعد، بعید نہیں ہے، الحاقہ، اس مشقت اور عذر کو ملحق کرے بالتعذر، جیسے یہ بالکل پڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ وقد القول فی تعلیم صنعہ، اور یہی گفتگو ہے اگر اس نے بیوی کو کہا تھا میں تمہیں سلائی سکھاؤں گا، یہ سلائی سیکھ ہی نہیں سکتی، یہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتی ہے، تو اس صورتحال میں بھی اجرت المثل اس کو دی جائے گی۔ یعنی عام طور پر اس سلائی کے سکھانے کی کتنی مزدوری ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کہا تھا تمہیں یہ ہنر سکھائیں گے، سلائی کا ہنر نہیں دے سکتے، تو اس ہنر کی جو ہے کیا ہم اجرت دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔